لکھنؤ کی آصفی مسجد میں دوران خطبہ جمعہ مولانا سید محمد موسیٰ رضوی نے تقوی کی اہمیت و افادیت کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے ذیل میں آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں تقوی کے سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ استعاذہ کا پہلا رکن، یعنی ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ استعاذہ کا اولین رکن تقوی ہے، اور تو سب سے پہلے ستون کو درست اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس پر عمارت قائم رہے۔ اور بنیاد کیا ہے، ستون کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی وقایا سے ہے، جس کے معنی نگہداشت کے ہیں، حفاظت کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے امر اور نواہی کی مخالفت سے پرہیز کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ تقوی ایک عادت اور ایک ملکہ کی طرح ہمارے اخلاق میں اتنا راسخ ہو جائے کہ گناہ ہمیں تلخ محسوس ہونے لگے۔ مثلا اگر سب لوگ مل کر بھی اگر یہ چاہیں کہ کسی کی غیبت پر آمادہ کریں تو کامیاب نہ ہو سکے، یعنی اس حالت میں ہمارا نفوذ میں پیدا ہو جائے کہ اس کا برطرف کرنا محال، کم از کم سخت مشکل ہو، اور مداومت کی وجہ سے اپنے نفس کو اور شیطان ملعون پر قدرت و تسلط حاصل ہو جائے، اس کو ملکہ تقوی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مکروہات کا ترک کرنا ضروری ہے تاکہ حرام کا ترک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اس پر تکرار و مداومت سے تقوی کا ملکہ عادت ہم میں پیدا ہو جائے۔ اور جب ہم مکروہات کو، جن ارکان کی کوئی سزا نہیں، ترک کر دیں گے تو ترک حرام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر بالتدریج ہماری عادت بن جائے گی۔ اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں چاہیے مستحبات کو ترک نہ کریں، کیونکہ مستحبات کی انجام دہی کی برکت سے واجب ترک کرنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص نماز نافلہ کو ترک نہ کرتا ہو، نماز واجب اس سے بھی فوت نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ممبروں سے، ہم کسی پہ طنز نہیں کر رہے ہیں، ممبروں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہو رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو عمل کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم مستحبات کو چھوڑیں گے، حدیث میں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب ہم مستحبات کو چھوڑیں گے تو اس کی عوام، اس کی امت واجبات کو چھوڑے گی، اس کی امت واجبات کو چھوڑے گی۔ پھر فرمایا کہ برخاستہ جنگل اور پراپندہ مسافر، کسی عام عارف نے تقوی کو بہت پرلطف تعریف فرمائی ہے، اور بڑی دلچسپ مثال سے واضح فرمایا ہے کہ جب کسی کانٹوں بھرے جنگل میں جائے انسان تو راستہ طے کرے گا تو اس طرح سر اٹھا کر نظریں اٹھائے کر وہ جائے گا کہ پوری توجہ اس کی احتیاط پہ پھونک پھونک کا قدم رکھے گا تاکہ اس کو کہیں کانٹا نہ چبھ جائے اور آپ کو اذیت سے دوچار نہ ہو جائیں پڑے۔ بس تقوی بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ زندگی کی راہ میں قدم قدم پر شیطان ہے، اور قدم رکھیں گا تو پرہیزگار بن جائے گا اگر پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، اور پھر اس کو اذیت نہیں ہوگی۔ بس تقوی یہی معنی ہے کہ زندگی کی راہ میں قدم پہ قدم پر شیطان کے بکھیرے ہوئے کانٹوں سے آپ بچ جائیں اور سلامتی کے ساتھ راہ حیات طے کریں۔ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے تو ان برگزیدہ گان
و عزت جن پر ہماری کوئی دستاویز نہیں وہ گرد انبیاء معصومین کا ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہے انسان کا ہے۔ ہم پوری قوت و عزم و دوام سے بڑی عظمت اٹھا کر اس کو منحرف تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ توبہ و استغفار سے ہماری سب محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلافی و معافی کر لیتا ہے، اور پھر سر خرد ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کے دلوں میں ہمارے بیسرار اور تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے اقوال اہل ایمان و اعمال بجا لائے کہ شیطان ہمارے دلوں میں راہ نہ پا سکے، ورنہ صرف بانی طور پر استعاذہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابلیس انسان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، اور یہ ابلیس کے بھی کچھ آدمی ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ، تو یہ اپنے آدمیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بچوں کو بہکاؤ۔ ایک جگہ وہ پہنچ گیا اور بچوں سے کہا کہ اسکول جانے میں تمہیں دیر ہو گئی ہے، وہاں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، یا مکتب جانے میں تمہیں دیر ہو گئی ہے تو جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، تم ایسا کرو کہ آج اسکول ہی نہ جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں گیا، اور بچہ شیطان کے فریب میں آ گیا، اور بچہ جب شیطان کے فریب میں آ گیا تو اب اسکول کی جب چھٹی ہوئی تب گھر جا رہا ہے۔ گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسکول گیا ہے، لیکن بچہ اسکول نہیں گیا ہے، بچہ پارک میں کھیل رہا ہے، بچہ پارک میں کھیل رہا ہے۔ تو اب جب شیطان نے سب کو بلایا کہ تم نے کس کو بہکایا، تو کسی نے کہا، ایک شیطان نے کہا کہ ہم نے ایک عابد کو بہکایا کہ وہ آج نماز شب کے لیے اٹھ رہا تھا، ہم نے اس کو سلا دیا۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ تو ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا دبلا پتلا سا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ کہا تم نے کون سا بہت بڑا کام کیا ہے؟ کہ ایک بچہ اسکول یا مدرسے جا رہا تھا، ہم نے اس کو جانے سے روک دیا، اس لیے روک دیا کہ اگر یہ وہاں جاتا تو یہ کچھ پڑھ لیتا۔ ہم نے روک دیا کہ اگر تم جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ اسکول نہیں گیا، اس نے ہمارا کہنا مانا۔ شیطان نے کہا اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، جو اس بچے کو اس نے اسکول جانے سے روکا ہے یا مدرسے جانے سے روکا ہے۔ تو شیطان فریب کا نام ہے، شیطان فریب دیتا ہے، لیکن جب انسان کا دل عبادت میں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو لاکھ شیطان کچھ بھی کرے، لیکن انسان شیطان کے فریب میں پھر نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔